السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ بارک اللہ فی۔ بہترین دعائیں ہیں علم کے حصول کے لیے، صبح صبح مانگنے والوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اللہ سے اکثر حکمت مانگتے ہیں۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ قرآن کے احکامات کافی نہیں ہیں، سنت کو بھی فالو کرنا ہے۔ سنت بھی وحی کے ذریعے آئی تھی، تو ہمیں اگر صحیح معنی میں نالج حاصل کرنی ہے تو سنت کو بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات کر رہے تھے، وصال کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور سنت۔ سنت بھی وحی کے ذریعے آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو باتیں کی کہی بس ان کے خیال میں جو نہیں، یہ بھی وحی کے ذریعے آئی ہے، یہ ہماری نالج میں ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 69 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل
على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. بارک اللہ فی. ہم یہاں 74 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں. بار بار یا اہل الکتاب کر کے پکارا گیا ہے. ان کا حسد ہمارے نبی سے تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہود نصارہ کا، کیونکہ سارے نبی بنی اسرائیل قوم سے آئے تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھا. تو ان کا حسد شروع سے ہی تھا کہ ان کو نہ مانے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا ہے، حالانکہ ان کے تورات انجیل میں اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ ایسا نبی آئے گا، ان کی پیروی کرنا، وہ آئے گا اس کو نبی ماننا. لیکن ان کے علماء نے یہ ساری خاص اہم آیات وہ اوصاف سارے چھپا دیے تھے، اپنی عوام کو بتایا ہی نہیں تھا کہ واقعی ایسا نبی آئے گا جس کو ہم اپنا نبی مانیں گے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 69 سے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں. کن کو؟ مسلمانوں کو. کن کو؟ جو ہمارے نبی کی پیروی کرتے تھے، جو اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی پیروی اور اس کو اپنا نبی مانتے تھے. تو یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ کا ایک گروہ، سارے نہیں، کچھ کے دل میں یہ فتنہ تھا، وہ چاہتے تھے وہ گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو اور نہیں وہ شعور رکھتے. یہ یہودیوں کے اس حسد بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے رکھتے تھے. وہ اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ کو بار بار خطاب ہے، ان کی آیتیں چل رہی ہیں. ان کا وفد ہمارے نبی کے پاس آیا تھا اپنے عقائد کے بارے میں پوچھنے، وہ نہیں مان رہا تھا، تو یہ بار بار ان کے لیے آیتیں آ رہی ہیں. اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کا، حالانکہ تم گواہ ہو. بعض اوقات انسان حق کو جانتے ہوئے پھر بھی چھپائے تو
وہ کیا ہوتا ہے انا کا مسئلہ۔ اب ایک دفعہ جو ایک بات پر اٹک جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمی ہو جائے گی۔ اس میں یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشانی دہی کر کے انہیں اس سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملت کرنا تھا۔ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا کتمان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی۔ ان کے جرائم کی نشاندہی سورۃ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ 42 آیت۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق مت چھپاؤ، تم جانتے ہو۔ یہود و نصارہ اس میں دونوں شامل تھے، یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں آیا ہے نا تو کچھ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک گروہ، یہ سارے نہیں تو کچھ گروہ، وہ ایک کیا تھے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھی، زیادہ ان کا ذکر ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسوا الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم گڈمٹ کرتے ہو حق کو باطل سے؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، تمہاری کتاب میں نشانیاں ہیں، تمہیں سب پتہ ہے۔ حق کو چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خبریں تھیں تو ان کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین ان پر، آمنوا جو ایمان لے آئے، وجہ النہار اول دن میں، یعنی صبح کو مسلمان ہو جاؤ، وَاکْفُرُوا آخرہ لعلہم یرجعون، اور انکار کر دو اس کی آخر میں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے اسلام میں ایسے عیوب خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ دیکھو یہ یہودی اور یہ کٹر اسلام کے دشمن ہیں ابھی تک۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی تم صرف ان کی بات ماننا جو تمہارے دین کو مانے، یہود اور نصارہ کے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت ہے اللہ کی، یعنی تم کتنا بھی ان کے بارے میں برا گمان رکھو، بغض رکھو، حسد ساڑ رکھو، کینہ رکھو، لیکن اللہ جس کی اعلیٰ مقام دے مسلمان بنائے، اس کو اسلام پر مضبوط قدم جما کے رکھے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں بھی یہ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کتنی بھی سازشیں کریں تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِیتُمْ،
دیا جائے کوئی ایک مانند اس کے جو دیے گئے تم، یا یہ کہ او یحاجوکم عند ربک، اور جھگڑائیں کریں گے تم سے پاس تمہارے رب کے۔ قل ان الفضل، کہہ دیجئے بے شک فضل، بید اللہ، ہاتھ میں ہے اللہ کے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور وہ چاہتا ہے اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ یہ قرآن کی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے مشکل آیت ہے، جملہ مرتضی، یہ بیچ میں کلام آ گیا ہے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے چاہتے تھے۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو، لیکن اپنے ہم مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات مت ماننا۔ یہ ایک جملہ مرتضی ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہے، صرف ان کے مکر و حیلہ کی اصل حقیقت ہے۔ اسے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس سے چاہے اس کو دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر تم لوگ ان کا کتنا بھی برا چاہو تو یہ اللہ اگر جس کو عزت دینا چاہے، وہ جس کو خاص کرنا چاہے تو اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نبوت بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو دی، اللہ کا یہ فضل ہے۔ انسان کے پاس لمٹ ہے، اللہ کے پاس ان لمٹ ہے، وہ جتنا بھی دے ان کے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا فضل اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک فضل العظیم، تو فضل ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ جس کو جتنا دے، ان کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، بھلے ہمارا کوئی کیا بھی بگاڑے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں بچوں کو دین سکھاؤ، ان کو دین کی سمجھ دو، دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ تو ہمیں بھی قرآن کی ہر آیت میں کتنا، میں تو سمجھتی ہوں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو کتنا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے قرآن بیٹھ کے پڑھیں سمجھیں اور غور فکر کریں، اور یہ ہماری بھلائی کے لیے بھی ہے، اس میں نیکیاں بڑھتی ہیں۔ جتنا ہم قرآن کو ٹائم دیں گے، غور فکر کریں گے، اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اتنی ہمیں عاجزی آئے گی، وہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔